الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلوا الگ ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کی طرف قالوا وہ کہتے ہیں اِنَّا بے شک تمہارے ساتھ ہیں انما سوائے اس کے نہیں نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں نا انا کا معنی ہم کریں گے بے شک ہم اور مستہزئون ان سے مذاق کرنے والے ہیں. تو یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو منافق لوگ تھے یہ دو طرف چلتے تھے. ادھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ملتے تھے اور ادھر سے جا کر کافروں سے ملتے تھے. اب صحابہ کرام کے سامنے تو آ کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، تو وہ ہر بندہ ایمان کا اعتبار کرتے ہیں. جب کسی کے سامنے کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا ایمان کا اظہار کرتا ہے تو وہ مانتا ہے یعنی مسلمان ہے. اب آپ سارے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ درمیان میں آ کر کہہ جی میں مسلمان ہوں، تو ہم سمجھیں گے مسجد میں آیا ہے مسلمان ہے، ٹھیک ہے. تو کافر اس بات کو تو نہیں تسلیم کرتے. کافر تو سمجھتے ہیں کہ کافر کا مسلمان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب جب یہ ان کافروں کے پاس جاتے تھے ان کے لیے یار ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ کیسی بات ہے، ادھر سے تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و عتیبہ کے ساتھ ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری معلومات کے مطابق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہو، ان کے ساتھ جو ان کے رفقا ہیں ابو بکر عمر عثمان ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو. کہنے لگے یار اصل میں ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہم ان پچھلی آیات میں تھا دھوکہ دے رہے تھے، تو وہ دھوکہ بھی دیتا مزاق کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے، تو ہم ان سے جا کر اپنے اغراض و مقاصد حاصل کرتے ہیں. یعنی اب اسلام کا اعلان کریں گے تو جان محفوظ ہو جائے گی، مال محفوظ ہو جائے گا، مسلمان سمجھ کے کوئی بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. جب پتہ چلے گا یہ کافر ہے تو نہ اس کی جان محفوظ ہوگی نہ مال محفوظ ہوگا. اب اگلی آیت مبارکہ میں پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اب یہ ایک جملہ ہے جو لکھا ہوا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، لفظی معنی یہی بنتا ہے، اسی میں نے لفظی معنی یہی لکھا ہے. اب نیچے دیکھیں کیا لفظ ہے، پہلے اللہ. اللہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ ہے، یہی معنی بنتا ہے، اللہ کا یہ ذاتی نام ہے. یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بہم ان سے، لکھ لو ساتھ. اللہ کے نیچے زمانہ نہ لکھو، یہ تو میں آتا ہے. یستہزئ اوپر مستہزئون تھا نا کہ ہم مذاق کرتے ہیں، تو یستہزئ یہ مضارع کا صیغہ بنتا ہے، مذاق کرتے ہیں، بہم ان کے ساتھ. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بہم ان کے ساتھ. لکھتے رہو شاباش، جلدی لکھ لو. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرتے ہیں، بہم ان کے ساتھ. اس کا بعد معنی یہ کرتے ہیں اللہ بھی مذاق کریں گے ان کے ساتھ، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. دیکھو مضارع کا یہ معنی دو ہوتے ہیں کہ یضرب کو مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مارا یا وہ مارے گا، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی مذاق کریں گے ان کے ساتھ، اللہ بھی مذاق کریں گے ان کے ساتھ. لیکن یہ سب نے وَيَمُدُّهُمْ مد یمد مطلب ہوتا ہے ڈھیل دینا، اور ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل، دال، ہا، یا اور لام، ڈھیل، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں. طغیان کہتے ہیں سرکشی، سرکشی کسی کی بات نہ سننا. کہتے ہیں فلاں بندہ خود سر ہو گیا جی، نہ باپ کی بات سنتا ہے نہ ماں کی بات سنتا ہے، خود سر یا سرکش. کوئی جانور نہ بات مانے نا گھوڑا، تو کہتے ہیں گھوڑا سرکش ہو گیا جی. یا بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا تو کیا کہتے ہیں فلاں کا بچہ بڑا سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا. یہ وہ چیز ہے. فی طغیانی ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں.
ایک معنی اس کا یہ بنتا ہے عقل کے اندھے. دوسرا یہ وہ سرگرداں ہیں. سرگرداں عقل کے اندھے ہیں یا سرگرداں. نظر آ رہے ہیں؟ سرگرداں یہ لفظ فارسی کا استعمال ہوتا ہے, اردو کے ترجمہ میں لکھا ہے. وہ سرگرداں ہیں. عقل کے اندھے ہیں یا سرگرداں, جو بھی آپ کے اس میں سے سمجھ آتا ہے. سرگرداں لکھنا ہے یا عقل کے اندھے لکھنا ہے؟ ٹھیک ہے. سرگرداں مطلب یہ ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا فیصلہ کر رہے ہیں کیا نہیں ہو رہا. لیکن یہ سارے بچوں نے, میں پڑھاتا ہوں جی. اللہ بولو. اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ بہم مذاق کریں گے ان کے ساتھ وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیں گے ان کو فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں یعمہون عقل کے اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق کریں گے بہم ان کے ساتھ وَيَمُدُّ اور ڈھیل دیں گے ہم ان کو فی میں طغیانی سرکشی ہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے. جی آپ بولے کیا ترجمہ ہے؟ بولے سارے. اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ وَیَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. اچھا دیکھو ترجمہ کریں گے سیاق کلام سے. اللہ بھی مذاق کرتے ہیں اور ڈھیل دیتے ہیں. اگر پیچھے آپ نے مانا کیا اللہ بھی مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ, پھر آگے جملہ کیا کریں گے؟ ڈھیل دیتے ہیں ان کو. اگر پیچھے آپ نے مانا کیا اللہ بھی مذاق کریں گے, پھر آگے کیا کہیں گے؟ یمدو ان کو ڈھیل دیں گے. یعنی ایسا نہیں کرنا اللہ مذاق کرتے ہیں اور ڈھیل دیں گے, ایسا نہیں ہے. دونوں کا معنی ایک کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یستہزئ مذاق کریں گے بہم ان کے ساتھ. اور اگر دوسرا معنی کرنا ہے مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ وَيَمُدُّهُمْ اور ڈھیل دیں ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. اچھا ان کے ساتھ کس کا معنی ہے اس آیت میں؟ بے کا بے نہیں کہیں گے نا بیٹا, بہم کا. با کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. شاباش. ہم کا معنی ان کے شاباش ان کے. ہو کا معنی ہوتا ہے وہ, ہم کا معنی ہوتا ہے ان کے, ٹھیک ہے. اور فی کا معنی میں جو بھی کہا دو آپ کی مرضی ہے. یعنی ظرف کے لیے. طغیان کا معنی ہے سرکشی. نیچے کتاب میں نہیں, مجھے دیکھنا ہے. یستہزئ کا معنی کیا ہے؟ مذاق کر. ہم بہم ان کے ساتھ ان میں نہ کیا ہم کا اور ساتھ بہم. شروع میں ہم نے پڑھا بسم اللہ, کیا معنی ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. یہ معنی کس کا ہے؟ کے ساتھ, با کا. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی با ساتھ نام اللہ کے. لفظی معنی کریں گے یہ بنتا ہے نا بسم اللہ, با ساتھ اس نام اللہ کا. بسم اللہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ نام اللہ کے. ایسے ہی ہے نا. تو بہم ساتھ ان کے. یہ معنی سمجھو پھر میں تشریح کرتا ہوں. اللہ تعالی یستہزئ مذاق کریں گے بہم ساتھ ان کے وَيَمُدُّ
اور ڈھیل دیں گے. بعض اس کے معنی کرتے ہیں مہلت دیں گے. ڈھیل دینا یا مہلت دینا ایک ہی بات ہے. بعض مفسرین نے معنی لکھا ہے مہلت دیتے ہیں اور بعد میں ڈھیل دیتے ہیں. ایک ہی معنی ہے, فرق نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے علی بیٹا؟ ڈھیل دیں یا مہلت دیں بات ایک ہی ہے. ڈھیل میں بھی انسان کو کھلا چھوٹا چلتا ہے, یار ساری طرف ڈھیلی کر لیں, یہ کہتا ہے ہماری طرف سے آپ کو مہلت ہے. تو معنی ایک ہی ہوتا ہے. یہ مترادف لفظ ہیں آپس میں, اپوزٹ نہیں ہے. اللہ ان کو ڈھیل دیتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں. فی طغیانہم, ان کی سرکشی. مطلب کیا کہ وہ سرکشی کر رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہے. یہ اللہ کی طرف سے مہلت ملی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے ڈھیل ملی ہوئی ہے. اور وہ سرگرداں ہیں, پھر رہے ہیں ایسے, انہیں پرواہ ہی نہیں کسی کی. یہ ترجمہ آ گیا, سمجھ آ گیا سب کو بیٹا؟ یستہزئ جو ہے نا, یہ فعل مضارع کا ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع کہتے ہیں کہ ماضی میں کسی کام کے ہونے کا اشارہ ہو کسی واحد مذکر کی طرف, تو اللہ کی ذات یہی ہے. اچھا, اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ بھی مذاق کرتے ہیں یا مذاق کریں گے, تو مذاق کرنا اچھی بات ہوتی ہے؟ ایک سوال ہے نا, سوال ہے. اللہ کی طرف ایک مذاق کا لفظ منسوب ہو رہا ہے, تو اللہ مذاق نہیں کرتے, اللہ تو اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں. اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی, سمجھنا, اللہ بھی ان کی مذاق کا مزہ چکھائیں گے ان کو. مفہوم اس کا یہ بنتا ہے, اللہ کی مذاق کیا ہوگی کہ اللہ بھی ان کی اس مذاق کا مزہ چکھائیں گے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, صحابہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, تو اللہ مذاق کیا کریں گے کہ اللہ بھی ان کو مزہ کیسے چکھائیں گے. دنیا میں بڑے مزے میں رہ رہے ہیں, بڑے خوش خرم رہ رہے ہیں, کوٹھیاں ہیں, بینک بیلنس سب کچھ ہے. اچانک آخری وقت جب آئے گا نا, تو سب کچھ ہی نہیں رہ جائے, آخر میں گڑا ہی گڑا, کچھ بھی نہیں. اب جو انسان اللہ رسول کا نافرمان ہوتا ہے, اللہ اس کو ایسا عبرتناک سزا دیتے ہیں, وہ دنیا کے اندر ایک نمونہ بن جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ہلکی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ماضی قریب میں ہمارے اس ملک کے ایک صدر ہوتے تھے جو آرمی سے ادھر آئے تھے. تو وہ جب بھی لال مسجد کا آپریشن ہوا یا کسی اور کا ہوا, تو وہ کہتے تھے ہم ایسے ہی کیسے ہٹ کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, ہم آپ کو آپ کا نام و نشان مٹا دیں گے. جو ایسے مکے لے آتے تھے کہ میرے اندر کی بڑی طاقت ہے. انجام کیسا ہوا کسی کو پتہ ہے؟ ایسی بیماری لگی ہے دنیا میں صرف 25 بندوں کو لگتی ہے, اور ایسی حالت ہے کہ ڈاکٹر بھی قریب نہیں جا سکتے. یہ اللہ نے وہ سزا دی ہے. اللہ ایسی سزا دیتے ہیں انسان کو, تو اللہ پہ ڈھیل دیتے ہیں, انسان کو طاقت دیتے ہیں, قوت دیتے ہیں, دبدبا دیتے ہیں. اگر اس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اسلام کے ساتھ مذاق کرتا ہے, دین کا تمسخر اڑاتا ہے, تو اللہ بھی اس کو مذاق کا مزہ ایسے چکاتے ہیں کہ پھر اس کو عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اس ایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے, ہمیں کبھی بھی دین کے ساتھ مذاق نہیں کرنی چاہیے. دیکھو مثلا کوئی داڑھی والا ہے, کوئی پگڑی والا ہے, کوئی ٹوپی والا ہے, کوئی برقعے والی آنٹی ہے, تو اس کے ساتھ مذاق ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں اوے صوفی, اوے مولوی, اوے ملا, یہ مذاق ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی مذاق ہے اللہ کے دین کے ساتھ. یہ کسی نے پگڑی باندھ دی تو اس کے ساتھ کو مذاق کیا, تو نہیں کرنا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں ہے. مثلا کوئی نماز پڑھنا شروع ہوا ہے, مسیتڑ, لوگ کہتے ہیں بڑا مسیتڑ میں اسماعیل حسین مسجد میں پڑھا رہتا ہے. یہ جو مذاق کرتا ہے, یا کوئی بچی برقع پہن لیتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی مذاق کرتے ہیں, تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. انسان کو کسی بھی, نہ اذان کے ساتھ, نہ نماز کے ساتھ, نہ دین کے ساتھ, کسی چیز کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں اور پھر ایسی عبرت کا نشان بناتے ہیں, انسان حیران ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ دین کے ساتھ مذاق اڑایا تھا امریکہ نے افغانستان میں, اللہ نے کیسے ذلیل کیا اس بیچارے کو وہاں سے. اس ایسے ہمیں سبق ملتا ہے, ہمیں کبھی بھی اللہ کے دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مثلا اذان ہو رہی ہے, اذان کے الفاظ کی مذاق ہو رہی ہے, کوئی تلاوت کرتا ہے, تلاوت کی نقل لگاتا ہے, کوئی سیدھی کوئی الٹی, ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ یستہزئ مذاق کرتے ہیں بہم ان کے ساتھ, ویمد اور ان کو نہیں, یمد اور ڈھیل دیتے ہیں, ہم ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یعمہون وہ عقل کے اندھے ہیں. ٹھیک ہے, وَمِنَ النَّاسِ سے پڑھیں گے, میں پڑھوں گا عربی, آپ کریں گے ترجمہ. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے مَن یقول وہ ہے جو کہتے ہیں, من جو, یقول کہتے ہیں, آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ایسے کوئی نہ دیکھے, زبانی سنو.
वमा हुम और नहीं नहीं है वो बिमुमिनीन ईमान लाने वाले युखादिऊन अल्लाह अल्लाह देते हैं अल्लाह को धोखा देते हैं। खदा खुदा कहते हैं धोखा देने को युखादिऊन धोखा देते हैं अल्लाह को वल्लजीना और उन लोगों को आमनू जो ईमान लाए वमा यख्दऊना और नहीं देते वो धोखा नहीं दे रहे हकीकत में इल्ला अनफुसहुम मगर अपने आप को वमा यशउरून और वो नहीं समझते यानी वो अल्लाह रसूल को धोखा दे के खुश हो रहे हैं कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अचानक अल्लाह ताला धोखे का सजा और अजाब देंगे उनको। जी फी कुलूबिहिम उनके दिलों में मरदुन बीमारी है फज़ादहुमुल्लाहु बस ज़्यादा हुम उनको मरदा बीमारी में वलहुम और उनके लिए बोलो बोलो ये बाइन है सैड नहीं बोल रही अज़ाबुन अलीम दर्दनाक का मतलब ये होता है जिससे दर्द हो। शाबाश बिमा सबब उसका सबब साथ उसके कानू यकदिबून वो झुठलाते जो जुटलाते थे इस सबब से अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे अजाब देंगे। अला अला हर्फ कौन सा है ये आम इसको मैंने एक जुमला बोला जैसे कहते हैं खतरा अगर हो ये खतरे की घंटी है इन्नहुम बेशक हुम मुफसिदूना वही करते हैं वो नहीं हुए हम दरमियान में गड़बड़ कर गए हैं। वइदा और जब क़ील लहुम कहा जाता है लहुम उनसे ला तुफसिदू ना फसाद फिल जमीन में बोलो सारे बोलो शाबाश क़ालू वो कहते हैं इन्नमा बेशक सवाइस के नहीं भूलो नहीं ना नहनु हम मुस्लिहून इस्लाह करने वाले हैं अला इन्नहुम बेशक वो वो हुमुल मुफसिदूना वही वलाकिन और लेकिन ला नहीं यशउरून वो समझते वो समझते वइदा और जब क़ील कहा जाता है लहुम उनसे आमिनू ईमान लाओ कमा जैसा कि आमनन नासु ईमान लाए लोग शाबाश कौन लोग मुराद कौन है से सहाबा। शाबाश शाबाश कालू वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए क्या हम ईमान लाए क्या माना किसका है आ हमजा इस्तिफामिया अनुमिनु हम क्या हम क्या नुमिनु हम ईमान लाए आमना हम ईमान लाए आमन्ना का हम ईमान लाए ना तो नहनु हम ईमान लाए समझ आ रही है कमा जैसा आमना सुफहा ईमान लाए लोग बेवकूफ अरबी में किसको कहते हैं सुफहा। सुफहा शाबाश अला खबरदार इन्नहुम बेशक बेशक वो हुमुस सुफहा वही बेवकूफ हैं वलाकिन ला यालमून और लेकिन वो नहीं जानते वो नहीं जानते। थक गया बेटा बोलो वहाब खान मुझे देखो उसको नहीं देखो सारा दिन रात 24 घंटे उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर देखना इधर मुझे देखो शाबाश वइदा लकुल लदीना आमनू और जब मिलते हैं वो मिलते हैं उन लोगों से जो जो कालू वो कहते हैं बिल्ला बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही आमन्ना हम ईमान लाए वइदा और जब फलौ अलग हुए हैं इला शयातीनिहिम अपने शैतानों की तरफ कालू वो कहते हैं इन्ना मअकुम हम ईमान लाए हम तुम्हारे साथ हैं मअकुम मआ माना है साथ कुम तुम्हारे अगर माहुम होगा तो फिर क्या माना होगा माहुम उनके साथ शाबाश हुम उनके साथ कुम तुम्हारे साथ और माई मेरे साथ देखो इन अल्लाह माना अल्लाह हमारे साथ है इन अल्लाह माई अल्लाह मेरे साथ है इन अल्लाह माकुम बेशक अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम्हारे साथ है इन अल्लाह माहुम समझ आ रही है बेटा या होगा तो मेरे साथ हुम होगा तो उनके साथ कुम होगा तो हाँ शाबाश ये ध्यान में रखो इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे हमारे साथ हैं इन्नमा सवाए ऐसे नहीं नहनु हम मुस्ताज़िऊन अल्लाहु अल्लाह ताला भी यस्ताज़िऊ बिहिम उनसे वयमुद्दुहुम और दे देते हैं उनको मोहलत देते हैं
ڈھیل دیتے ہیں فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ کھیلتے ہیں. بس سبق مکمل ہو گیا. اگلا سبق ویسے دیکھتے ہیں. دیکھو قرآن کھولو آگے دیکھتے آپ اٹھا سکتے ہیں جی. اگلا لفظ کیا ہے جی؟ اولئک کیا معنی ہے اس کا؟ یہی لوگ. یہی لوگ. الذین جو اچھا آگے اس میں جو لفظ ہے اشتراؤ اس کا معنی خریدنا. یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. جو خریدتے ہیں الضلالہ ضالین سے ہے گمراہی کو. شاباش. ضالین مطلب گمراہ. الضلالہ گمراہی کو. بالہدا کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدتے ہیں. اچھا فما ربحت اس کا معنی ہوتا ہے نفع نہیں دیا. فا پس ما نہ ربحت نفع دیا. تجارت تجارت نے ہم ان کو ان کو. شاباش. و اور ما نہیں کانو تھے مہتدین ہدایت والے. آسان ہے مشکل نہیں. آگے دیکھو مثل مثال ہم ان کی. مثل مثال ہم ان کی. کا مثلی کی طرح ہے کی طرح ہے. الذی جو اس تو کا دنا ہے. اسے چھوڑو آپ سمجھیے. جو آگ جلاتا ہے. فلما پس جب اضاءت روشنی ہو جاتی ہے. ما نہیں ماں کا معنی ہوگا وصولہ وہی جو حول اس کے ارد گرد. ذہابہ لے گیا اللہ اللہ بنورہم ان کی روشنی کو. و اور ترکا چھوڑ دیا. ترکا چھوڑ ہم ان کو فی میں ظلمات اندھیرے. لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے. ماشاءاللہ آپ یاد کر سکتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.